السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، کربلا یہ صرف ایک شہر نہیں، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آسمان رویا، جہاں زمین نے شہادت کو اپنی آغوش میں لیا اور جہاں عشق حسینی نے قیامت تک کے لیے راستے روشن کیے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہر ذرہ صدیوں سے ایک ہی صدا دے رہا ہے: حق کبھی مٹ نہیں سکتا اور حسین کی یاد کبھی بجھ نہیں سکتی۔ آج ہم آپ کو اس مقدس روزے کی پہلی تاریخی تعمیر کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ یہ شروع کیسے ہوا، پہلا سائبان کب پڑا اور پہلی اینٹ کس نے رکھی۔ واقعہ کربلا کے بعد کچھ عرصہ تک قبر حسین پر صرف ایک سادہ نشان تھا جو قبیلہ بنی اسد نے امام زین العابدین علیہ السلام کی رہنمائی میں قائم کیا تھا۔ مگر تاریخ کا پہلا باضابطہ روزہ اس دن وجود میں آیا کہ جب سن 65 ہجری میں جناب مختار ثقفی نے کوفہ کے اندر حکومت سنبھالی۔ جناب مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو ان کے انجام تک پہنچایا اور پھر کربلا کی طرف رخ کیا۔ وہی شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر پر اینٹوں اور پلستر سے ایک قبہ تعمیر کروایا۔ یہ تاریخ کی پہلی عمارت تھی جو قبر حسین علیہ السلام پر کھڑی کی گئی۔ قبر کے اوپر ایک سقیفہ یعنی سایہ دار چھت اور اس کے ساتھ ایک مسجد بنائی جس کے 2 دروازے تھے، ایک جنوب کی جانب کھلتا تھا اور دوسرا مشرق کی جانب کھلتا تھا۔ اس بات کی تصدیق امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کی روایت میں بھی یہی گواہی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب مشرق والے دروازے پر پہنچو تو وہاں پر ٹھہرو اور یہ کلمات کہو، اور پھر سقیفہ سے باہر نکلو اور شہداء کی قبروں کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ پہلا تعمیر شدہ روزہ پورے دور اموی میں قائم رہا، حتیٰ کہ 123 ہجری میں اموی حکومت ختم ہوئی اور بنی عباس کا دور شروع ہوا۔ مگر جب ہارون رشید کی حکومت آئی جو اہل بیت علیہ السلام کا سخت دشمن تھا، اس نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس نے قبر مبارک مولا حسین علیہ السلام کو منہدم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے کارندے آئے، انہوں نے حرم حسینی کی مسجد منہدم کر دی۔ حضرت عباس علیہ السلام کے مزار پر قائم مسجد بھی گرا دی گئی، تمام عمارتوں اور آثار کو مٹا دیا۔ قبر کے قریب اگا ہوا وہ بیری کا درخت بھی کاٹ دیا گیا اور لوگوں کو زیارت سے روکنے کے لیے پہرے بٹھا دیے گئے۔ یہ ظلم سن 193 ہجری میں ہوا، لیکن جس حرم کو وہ مٹانا چاہتے تھے وہ آج بھی قائم ہے، جس چراغ کو وہ بجھانا چاہتے تھے وہ آج بھی روشن ہے۔ صدیوں سے تعمیر و تہذیب کا یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، مگر عشق حسین کی روشنی نہ کبھی کم ہوئی نہ کبھی کم ہو سکتی ہے، اور آج بھی روضہ حسین علیہ السلام وہی صدائے حق بلند کر رہا ہے جو قیامت تک انسانیت کو جگاتا رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو اگلے مرحلے کے ساتھ پھر سے آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ فی امان اللہ، التماس دعا، اللہ حافظ۔